مارشل عاصم منیر سے آذربائیجان کے فرسٹ ڈپٹی وزیر دفاع اور چیف آف جنرل سٹاف کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو آذربائیجان کی پیٹریاٹک وار میڈل سے نوازا گیا۔ کرنل جنرل کریم نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو سراہا۔ آذربائیجان کے وفد کی مارکہ حق میں پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ یوم آزادی اور وکٹری ڈے پر نیک خواہشات کا اظہار۔ یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کے لیے آذری دستے کی شمولیت پر آرمی چیف کا شکریہ ادا۔ دونوں ممالک کا دفاعی تعاون بڑھانے اور خطے میں امن اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ وفد کو GHQ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وفد نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ یہ حقیقت ہے کہ ملکی قرضوں میں 41% اضافہ ہوا۔ وزیر خزانہ کا اعتراف۔ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ ادائیگیوں سے صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ رمضان قرضوں کی ادائیگی پر سود میں مزید کمی آئے گی۔ پالیسی ریٹ میں مزید کمی متوقع ہے۔ بجلی کے نرخوں میں کمی کے لیے ٹاسک فورس کام کر رہی ہے۔ جلد بجلی سستی ہوگی۔ وفاق میں 43 وزارتوں 400 سے زائد محکموں میں رائٹ سائزنگ جاری ہے۔ اس سال سرکاری اداروں کی نجکاری تیزی سے آگے بڑھے گی۔ امریکہ سے ہماری کامیاب اور مثبت ٹیرف ڈیل ہوئی۔ ٹیرف مذاکرات کے بعد پاکستان کے ایکسپورٹ کے مواقع بڑھے۔ ہم صحیح سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹیکس کے نظام کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ جتنی مالیاتی گنجائش تھی اس کے مطابق تنخواہ داروں کو ٹیکس ریلیف دے چکے۔ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ ملک کی معیشت میں بہتری ہو رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان نے سفارتی سطح پر کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مارکہ حق میں پاکستان کو بے مثال کامیابیاں عطا کیں۔ 4 دن کی جنگ میں دشمن کو دھول چٹا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ ہم نے مفاہمت کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کیا۔ پاکستان کی سلامتی، عزت و وقار سب سے مقدم ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کے عرس کی تقریبات میں عقیدت مند پاکستان کی خوشحالی کے لیے دعا کریں۔ امریکہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیابیوں کا معترف۔ سیکیورٹی چیلنجز اور نئی ٹیکنالوجی کی دہشت گردی میں استعمال سے نمٹنے پر اتفاق۔ پاکستان اور امریکہ کے انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کی مشترکہ اعلامیے میں ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ فریقین نے BLA، داعش، خراسان، TTP کے خطرات سے نمٹنے پر زور دیا۔ ادارہ جاتی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور صلاحیتوں میں اضافہ کرنے پر بھی زور۔ امریکہ کی جعفر ایکسپریس اور خزدار اسکول بس حملے میں جانی نقصان پر تعزیت۔ اقوام متحدہ سمیت کثیر الجہتی فورمز پر قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ دہشت گردی کے خاتمے اور امن اور استحکام کے لیے مسلسل اور منظم روابط کو ضروری قرار دیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان کی بحریہ ٹاؤن جائیدادوں کی نیلامی کا کیس سننے سے معذرت۔ کیس پرانے بینچ کو بھیج دیا۔ وکیل بحریہ ٹاؤن نے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ چکا۔ اضافی معروضات جمع کرائیں گے۔ عدالت نے اجازت دیتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر اعظم خان سواتی کو پشاور ایئرپورٹ پر دبئی جانے سے روک دیا گیا۔ اعظم خان سواتی پشاور ہائی کورٹ میں توہین عدالت درخواست دائر کر چکے۔ پشاور ہائی کورٹ نے اعظم سواتی کا نام لسٹ سے نکالنے کا حکم دیا تھا۔ اعظم سواتی کا نام BPNI لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ علی عظیم آفریدی ایڈوکیٹ نے کہا کہ عدالتی احکامات کے باوجود اعظم سواتی کو ایئرپورٹ پر روکا گیا۔ FIA والوں نے کل خود عدالت میں کہا تھا کہ اعظم خان سواتی کا نام کسی بھی لسٹ میں شامل نہیں۔ SBCA سندھ حکومت کا سب سے بدنام ادارہ ہے۔ جسٹس اقبال کلہوڑو کے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کیس میں ریمارکس۔ کہا سال 2000 میں عمارت بنی، اب تک آپ نے کیا کارروائی کی؟ کوئی مرتا ہے تو مرے۔ کیا عدالت حکم دے گی تو آپ کام کریں گے؟ آپ کا کام صرف ٹیبل کے نیچے سے پیسے کمانا ہے۔ SBCA افسران کے لیے جہنم میں بھی خاص جگہ ہوگی۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کریں اور رپورٹ پیش کریں۔ KMC اور SBCA افسران پیش۔ عدالت نے 16 ستمبر تک عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس۔ پروسیکیوشن نے تمام فورینزک رپورٹس عدالت میں جمع کروا دیں۔ ملزم ارمغان نے لیپ ٹاپ، موبائل فون اور USB اور CDs کی فورینزک رپورٹس شامل ہیں۔ پروسیکیوشن کے مطابق رپورٹ میں قتل، منی لانڈرنگ اور غیر قانونی کال سینٹر سمیت دیگر اہم شواہد موصول ہوئے۔ 6 جنوری 2025 کو ارمغان اور شیراز نے مصطفیٰ عامر کو حب لے جا کر جلا دیا تھا۔ قتل سے قبل مصطفیٰ عامر کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا۔ راولپنڈی کی ذیلی عدالتوں میں برسوں سے انصاف کا انتظار۔ وکلاء کی بھاری فیسیں مگر تاریخ پر تاریخ۔ کچہری میں آئے ایک شہری نے بتایا کہ وہ 32 سال سے اپنے حق کے لیے عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے۔ انصاف نہیں، صرف نئی تاریخ ملتی ہے۔ سائلین کا نظام عدل پر اعتماد ختم ہو گیا۔
शेख ज़ैद अस्पताल के 200 सैनिटरी वर्कर्स 6 माह से तनख्वाहों से महरूम। मुलाजमीन का अस्पताल के मेन गेट पर एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन का कहना है कि तनख्वाहें ना मिलने से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। बिजली के बिल अदा ना होने से कई घरों में अंधेरा छा गया। बच्चों की फीसें अदा ना होने से तालीम खतरे में पड़ गई। मुतालिबात न माने गए तो एहतजाज मजीद सख्त होगा। अस्पताल इंतजामिया और ठेकेदार ने जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल दी। रावलपिंडी में डेंगू के वार जारी। मुतासरा मरीज 64 हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 6 नए केसेस रिपोर्ट। मरी से 4 और रावलपिंडी से 2 मरीज शामिल। 22 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2390 मुकदमात दर्ज। 1279 मुकदमात सील। 3594 चालान और 44,81,000 रुपये जुर्माना किया गया। यौम आज़ादी पर खुसूसी आज़ादी ट्रेन कराची से थरपारकर के लिए रवाना। कैंट स्टेशन पर मुकामी फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। 78 पाउंड वजनी केक भी काटा गया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त ने आज़ादी ट्रेन के शुरका को अलविदा किया। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। राफेल समेत 6 जंगी जहाज़ गिरने पर भारत आज तक सदमे से नहीं निकल पाया। दुश्मन मुल्क को अपनी टेक्नोलॉजी पर बड़ा गुरूर था। हमारी अफ़वाज ने भारत को धूल चटा दी। इस बार जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाएंगे। सिंध हुकूमत की तकरीबात की मिसाल नहीं मिलती। जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा कि मुफ्त ट्रेन के जरिए 2 दिन आवाम को सियाहती मराकज़ का दौरा कराया जाएगा। आज नेशनल स्टेडियम में बड़ा म्यूजिकल इवेंट होगा। राहत फ़तेह अली खान और दीगर नामवर गुलकार परफॉर्म। मार्का हक में तारीखी फतह और यौम आज़ादी की खुसूसी तकरीब आज रात 8 बजे जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में होगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत वफाक़ी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात शरीक होंगी। JF-17 थंडर फ्लाई पास्ट का मुजाहरा करेंगे। मिली नगमे और म्यूजिकल शो भी होगा। आज़ादी का जश्न अपने उरूज पर शहर इक़्तिदार आज़ादी के रंगों में नहा गया। सब्ज़ो सफ़ेद परचमों की बहार। इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फतह मिसाइल भी नुमाइश के लिए रख दिए गए। पार्लियामेंट हाउस के इर्द गिर्द बरक़ी कुमकुमों और सब्ज़ लाइटों का जादू। शहर इक़्तिदार को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद पार्लियामेंट हाउस के सामने आज़ादी की खुशियों में शरीक। यौम आज़ादी के मौका पर शक्कर पड़ियाँ परेड ग्राउंड में रंगा रंग तकरीबात, दिफाई और सक़ाफ़ती नुमाइश का इनेकाद किया जाएगा। परेड ग्राउंड 14 अगस्त को सुबह 10 बजे आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। दिफाई नुमाइश में फौजी साजो सामान और मुख्तलिफ मॉडल्स नुमाइश के लिए रखे जाएंगे। परेड ग्राउंड में सक़ाफ़ती प्रोग्राम्स भी होंगे। फौजी बैंड्स अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। पाक फ़ज़ाई के तैयारों के करतब और पैरा जंपिंग के मुजाहरे भी होंगे। लोक विरसा के तहत चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की सक़ाफ़त को उजागर किया जाएगा। अपने मुल्क में आज़ाद हैं और हम कायदे आज़म की बदौलत आज आज़ाद हैं। अब हम अपने मुल्क में अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हैं, नमाज़ें कायम कर सकते हैं। खरीदे हमने किस्मत के दरवाजे पर, उन्होंने दौलत मांगी, हमने वतन मांग लिया। जश्न आज़ादी के सिलसिले में स्कूल्स में शानदार तकरीबात का इनेकाद। बच्चों ने मिली नगमे, टैबलोज और तकारीर पेश की।